جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت، اس کے پیروں کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت۔ اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے موت کے وقت۔ تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، مجرموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے۔ لیکن میری بہنوں سنو سنو، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ مصر کے گورنر رہے، مصر کے فاتح رہے، اللہ اکبر۔ عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کی تکلیف کیا ہے، مرتے وقت کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، ویسے ہی میں موت کے وقت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں روئے زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں فرمائی، صحابہ سے زیادہ شان والی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بیٹا سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں تو کتنا وزن ہوگا، اتنا وزن محسوس ہوتا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو جنہوں نے فلمیں دیکھ کر زندگی گزاری ہو، جن لوگوں نے زنا کے مناظر دیکھ کے زندگی گزاری ہو، ہاں جنہوں نے مردوں سے فون پر گھنٹے گھنٹے اورل سیکس کی باتیں کی، او لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اندازہ تو فرمائے جنہوں نے گندی گندی باتیں کر کے زنا کے پلان بنائے ہو، جنہوں نے اپنے جسم کی نمائشیں کی ہو، ہاں جن کی نظریں اٹھتی تھی تو چکر مکر ہوتی تھی۔ ذرا غور تو کرو، کہاں رسول اللہ کو دیکھنے والی نگاہیں اور کہاں زنا دیکھنے والی نگاہیں۔ اللہ اکبر، کہاں حلال کی خاطر جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ سینے پہ زمین آسمان رکھ دیے جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے ساتھ ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو۔ وہ تو گنہگار لوگ نہیں تھے، وہ تو محفوظ لوگ تھے، لیکن درجات کی بلندی کے لیے ان کو اس سے گزارا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ایسا لگتا ہے موت کے وقت کہ انسان ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اندازہ فرمائے، اندازہ کرو میری بہنوں، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ جو دل و دماغ کے اندر خط ہے کہ سکون سے انسان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سکون سے نہیں لیٹا ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ جب اتنے پرہیزگار اور پارسا لوگوں کو اللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایسے مقامات سے گزارتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ جنہوں نے پوری زندگیوں میں نمازیں صحیح نہیں پڑھی، جن کے وضو صحیح نہیں تھے، جن کے غسل صحیح نہیں تھے، وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ میری بہنوں ایک وقت وہ گھڑی آئے گی، میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ غیبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جن کی راتیں قرآن پڑھ کے گزرتی ہے وہ کہہ رہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہے۔
قرآن رات رات بھر پڑھنے والوں کا یہ اس طرح ان کو گزارا جا رہا ہے درجات کی بلندی کے لیے. تو جنہوں نے راتوں کو فلمیں دیکھی ہیں، جنہوں نے غیبتیں کی ہے، جنہوں نے چگلیاں کی ہے، جنہوں نے ساس بہو میں جھگڑے لگائے، دیورانی نے جٹھانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، جٹھانی نے دیورانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، ساس ننن نے ماں کو بھابھی کے خلاف بھڑکایا، گھروں میں جھگڑے لگائے، اختلافات پیدا کیے، دوریاں پیدا کی، دلوں کو دور کیا. اے خواتین اسلام مجھے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں میں جھگڑا لگائے وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی ذریت ہے؟ تم نے گھر گھر جھگڑے لگائے، خواتین نے یہی تو کیا الا ماشاء اللہ. مجھے بتاؤ میری بہنوں، قرآن پڑھنے کی بجائے ناولیں پڑھی، قرآن پڑھنے کی بجائے واٹس ایپ لے کے بیٹھے، قرآن پڑھنے کی بجائے فیس بک لے کے بیٹھے، رسول اللہ کی نعت پڑھنے کی بجائے زبان سے تم نے اختلافات پیدا کی، جھگڑے پیدا کی. یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کی اوقات کس میں گزرتے ہیں، عورتوں کا ٹائم کس میں گزرتا ہے. میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہو تو کیفیت کیا ہو. اتنا سمجھ لو، انسان کو زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے، زکام میں ناک بند ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. موت کے وقت جب انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس کی کیفیت میں گزرتا ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. یاد رکھنا، یہ مت سمجھو کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے میری بہنوں. یہ گھاٹی ہے، اس سے گزرنا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میں نے پوچھا بابا کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں بیٹا کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو اگا دیا جائے اور اس کا ڈنٹل باہر کر دیا جائے پیچھے کے مقام سے اور اس کو کھینچنے والا پوری طاقت سے کھینچے تو اس وقت تو کیفیت کیا ہوگی. تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. میری بہنوں بتائیں اس کیفیت میں زنا کرنے والوں پر کیا گزرے گی، اس کیفیت میں گانے سننے والوں پر کیا گزرے گی، اس کیفیت میں دین کے خلاف بکواس کرنے والوں پہ کیا گزرے گی. ہاں میک اپ کر کے بیوٹی پارلروں میں جا کر بغیر دوپٹے کے جب ولیموں میں صرف جھوٹی تعریف وصول کرنے کے لیے جاتی تھی، اجنبی مردوں کے سامنے بے حجاب کھڑی ہو جاتی تھی. مجھے بتاؤ کیا وہ خواتین کو زندگی کی لذتوں سے محبت نہ تھی؟ رسول اللہ کی شہزادی جن کے باپ کی جنت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، کتنی عظیم وہ خاتون ہے، مگر اس کے باوجود اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود تقوی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. مالک جنت کی بیٹی اپنا دوپٹہ چاند و سورج سے چھپائے اور جن کے باپ کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آئے ان کی بیٹیاں اتنی آوارگی کرے اور سوچے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے. کس گھاٹی سے گزرنا ہے؟ یہ دنیا عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو تیاری کی جگہ تھی نا، یہ گناہوں کا اڈا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے. جیسے ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا سفر کسے کہتے ہیں. پہلے لوگ گھوڑے پہ، کھچروں پہ، اونٹوں پہ پیدل سفر کرتے تھے تو چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. آقا فرماتے ہیں جیسے مسافر درخت کے نیچے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، بس ایسے ہی انسان کی زندگی ہے اور کچھ نہیں. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب بتاؤ جو درخت کے نیچے تھک کے لیٹا ہو اس کو گناہ کا موقع کب ہے؟ اس کو ہنسی مذاق کا موقع کب ہے؟
اس کو کھلکھلانے کا موقع کب ہے؟ اس کو غیبت کا موقع۔ انسان جب تھک کے لیٹتا ہے تو سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر سستا لوں، سو لوں، جلدی اپنا سفر کی طرف آگے بڑھوں۔ لیکن آپ بتائیں، یہ دنیا سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی محبت سب کچھ ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں، کہاں ہے ممتاز محل؟ کوئی ذکر بھی کرتا ہے؟ مجھ جیسے کچھ دیوانے ہیں جو کبھی عبرت کے لیے آپ کے سامنے ان کا نام لے لیتے ہیں۔ تاج محل میں دفن ہونے والی ممتاز پر کوئی فاتحہ پڑھنے تیار نہیں۔ تاج محل جاتے ہو، جا کر کے دیکھو، میں کوئی ممتاز کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، عبرت تو لو۔ جو اتنے قیمتی کروڑوں کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے، لوگ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سیدہ کائنات کا حال یہ ہے جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ پاک کا خطیب نام نہیں لے لے۔ آخر کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اللہ کی بندیوں، حضرت سید الطائفہ